اس میں کوئی خوبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور جب کسی شخص سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس میں کوئی خامی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اگر ہم قائم بالقسط ہوتے اور یہ جانتے کہ ہمیں انصاف کے ساتھ بات کرنی ہے اور ہر چیز کا انصاف کی روشنی میں جائزہ لینا ہے، تو یہ ممکن نہیں تھا کہ اس طرح کے جنگ و جدال کی نوبت آ جاتی۔ جنگ و جدال کی نوبت کبھی شرفاء کے درمیان آراء کے معاملے میں آنی ہی نہیں چاہیے۔ ہمیں یہ تسلیم کر کے دنیا میں زندگی بسر کرنی چاہیے کہ یہاں مذہب میں، دین میں، علم میں، سائنس میں، فلسفے میں اور سیاست میں بھی لوگوں کے اذواق مختلف ہوں گے، رجحانات مختلف ہوں گے، سوچنے کا انداز مختلف ہوگا۔ اس میں ایک دوسرے کی رائے تبدیل کرنے کے لیے تبادلہ خیالات کرنا، استدلال کرنا، یہ تو انسانیت کا حسن ہے۔ لیکن یہ کہ میں یہ خیال کروں کہ چونکہ میں نے ایک رائے قائم کر لی ہے تو اب اس کے بعد دوسرا آدمی اگر مجھ سے مختلف رائے رکھتا ہے تو اس کو میں کوئی اہمیت ہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، یا میں اس کی کوئی دوسری اچھی بات بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو یہ بڑی الم انگیز صورتحال ہے۔ اور کوئی شبہ نہیں کہ میں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا ہے۔ اس میں ہر شخص کو توجہ دلانی چاہیے۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں لوگ روزے رکھ رہے ہیں، اپنی تطہیر اور اپنے تزکیے کو اہمیت دیتے ہوئے وہ ذرا اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ انہوں نے سیاسی مقاصد کے لیے یا معاشی مقاصد کے لیے یا اپنے ذاتی مفادات کے لیے کہاں کہاں بے انصافی کی باتیں کی ہیں، کہاں کہاں بے انصافی کی باتیں کہی ہیں، کہاں کہاں بے انصافی کے اقدامات کیے ہیں، اور آراء قائم کرتے وقت کیا فی الواقع وہ سارے مقاصد سامنے رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مقرر کیے ہیں، تو انہیں یہ اندازہ ہوگا کہ بہت بڑے پیمانے پر ہم نے ان سب چیزوں کی خلاف ورزیاں کی۔ بڑے پیمانے پر خلاف ورزی ہوئی ہے۔ ہماری قوم کو بالخصوص اس مہینے میں قرآن مجید کی اس نصیحت کو سامنے رکھنا چاہیے، اور بالعموم جس وقت ہم بہت زیادہ بحثیں کرتے ہیں اور اپنے سیاسی لیڈر کی برتری اور تفوق اور علوف ثابت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر جب ہمارے سامنے اس کی کوئی غلطی آتی ہے تو اس کو تسلیم کرنا اصل میں اپنی انا، اپنی ایگو کو کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اتنی آپ نے بحثیں کی ہوئی ہوتی ہیں انہی رشتہ داروں کے ساتھ، انہی کزن کے ساتھ، انہی بہن بھائیوں کے ساتھ، انہی دوستوں کے ساتھ، کہ پھر آدمی سوچتا ہے کہ اتنے 10 لوگ موجود تھے کہ میں ان کے سامنے جا کے بھی تسلیم کیسے کروں۔ لیکن اگر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو بلند کرنا ہے تو اس رمضان ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان سب کو ایک میسج ہے، تھوڑی دیر کی جس کو کہتے ہیں نا کہ قربانی ہوتی ہے، ایک پیغام ہوتا ہے کہ جی میں نے آپ سے بہت زیادہ اس معاملات میں بحثیں کی، آپ کی نیت محرکات پر میں نے تبصرہ کیا، اور صرف آپ کے نہیں بلکہ لیڈر کے مطلب یہ بھی تو ہوتا ہے کہ جو سامنے بندہ موجود ہے اس کو تو چلیں آپ کر لیتے ہیں، وہ جو سامنے نہیں ہے وہ بھی کسی کا بیٹا ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بھائی ہے، اس کی عزت کو چاہے جتنا پامال کرو، پیچھے بیٹھ کے فیس بک پہ گالیاں دو، کمنٹ لکھ دو، کوئی ہم نے یہ دیکھا ہے ہماری قوم میں جو بالکل اس وقت بالکل مرض کی طرح شکل اختیار کر گئی ہے کہ فیس بک پر ایسی ایسی باتیں لوگ لکھتے ہیں دوسروں کے بارے میں، ان کے محرکات کے بارے میں، جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہوتی، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ جی اگر نہیں ہے تو کچھ عمومی تاثر تو ایسے ہی نا، تو ہم نے اسی کی بنیاد پہ لکھ دی ہے۔ یہ بڑی شرمناک صورتحال ہے۔ یعنی ہر شخص کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے پروردگار کے سامنے کیا جواب دے گا۔ یہاں پر تو آپ نے اس پر کوئی تبصرہ کر دیا، بعض موقعوں پر ریاست کے ادارے کوئی اقدام کر ڈالتے ہیں، لیکن خدا کی بارگاہ میں تو کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکے گی۔ اس لیے یہ بڑی برمحل نصیحت ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے اور رمضان اب ختم ہونے کو ہے، یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی چیزوں کا جائزہ لیا جائے۔ یہ جو اعتکاف کی عبادت ہمارے ہاں مشروع کی گئی ہے وہ اسی مقصد سے ہے کہ آپ دنیا سے الگ ہو کے بیٹھ جائیں اور ذرا ایک نظر ڈال کر دیکھیں کہ آپ نے کاروبار میں، سیاست میں، معاملات میں، معاشرت میں کہاں کہاں حدود سے تجاوز کیا ہے، اور پھر اپنے آپ کو نصیحت کریں اور کوشش کریں کہ کسی چیز کا ازالہ کر سکتے ہیں تو کر لیں، کسی چیز پر معافی مانگ سکتے ہیں تو معافی مانگ لیں۔ قیامت کے دن حساب کے لیے پیش ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے، اور کئی بار توجہ دلائی جا چکی ہے کہ اس میں لوگوں کے حقوق اگر پامال کیے ہیں، کوئی رہنما ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، کوئی عالم ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، کوئی شخص لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لیے اٹھا ہے تو اس کے بھی حقوق ہیں، اور ہمارے اعزاء اقربا، ہمارے دوستوں، احباب، ملنے والوں سب کے حقوق ہیں۔ ان میں سب سے بڑی چیز کیا ہے، سب سے بڑا حق کیا ہے؟ دوسروں کے بارے میں خوشگمانی رکھو۔ اور اللہ کے پیغمبر نے تو ہمیں نصیحت کی ہے کہ الدین والنصیحہ، دین نام ہی خیر خواہی کا ہے، تو یہ تو بدخواہی کی انتہا ہے کہ ہم الزام لگائیں، سنی سنائی باتیں بیان کرنا شروع کر دیں،
بغیر تحقیق کیے جو کچھ ہمیں بتایا جائے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دیں، گالیاں دیں، ہماری زبان پر دشنام ہو، بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد جب لوگ کہتے ہیں کہ اس قوم کو برتری حاصل ہونی چاہیے تو ان کی عقل پر بھی ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے کہ کیا اس اخلاق کے ساتھ برتری حاصل ہوا کرتی ہے؟ اس تہذیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا کی باغ کسی قوم کے ہاتھ میں دیا کرتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں توجہ دلاتی ہیں کہ ہمیں بات کرتے وقت، تبصرہ کرتے وقت، رائے قائم کرتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا صاحب، یہ تو ہو گیا ایک بلیک اینڈ وائٹ معاملہ ہے، جب علم نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی استدلال نہیں ہے تو آپ زبان نہیں کھول سکتے۔ ایک گرے ایریا ہے، اور وہ گرے ایریا ہم نے دیکھا مذہبی لوگوں کے ہاں زیادہ تر زیر بحث رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی یہ جو آج کل نئے نئے دین کے اسکالرز آئے ہیں اور یہ دین کے بارے میں باتیں بیان کرتے ہیں، بالکل منفرد آراء بعض معاملات میں دیتے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہے وہ عوام میں پاپولر ہونا ہے، عوام میں پذیرائی ہے۔ اب اس میں ایک استدلال بھی پیش کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ بھئی اگر وہ وہی بات بیان کریں جو سب بیان کر رہے ہیں تو پذیرائی نہیں ہوگی۔ تو اب یہاں ہوئی تو ہے بدگمانی، لیکن ایک استدلال بھی ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس طرح کی چیزوں پر کوئی تبصرہ کرنے کو طبیعت آمادہ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ اس میں بھی وہی جذبہ اور وہی رجحان کار فرما ہے کہ لوگوں کے بارے میں آپ بے سوچے سمجھے بری رائے قائم کرتے ہیں اور ان کی نیت پر حملہ آور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میں ایک دوسرے زاویے سے اس پر تبصرہ کرتا ہوں۔ میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جن لوگوں کے بارے میں یہ بات بالعموم کہی جاتی ہے، اگر آپ غور کر کے دیکھیں بڑے باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ بات کہہ سکتے ہیں، بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں۔ وہ اگر روایتی علم کو اپنے طریقے سے پیش کریں اور روایتی علم کے استدلال کو واضح کریں تو جو اس وقت کی مذہبیت ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر طریقے سے وہ سب کچھ کہہ دیں گے۔ کیا اس کے نتیجے میں ان کو مقبولیت حاصل نہیں ہوگی؟ اس وقت تو گالیاں پڑتی ہیں، ایک پروپیگنڈے کی فضا ہے جس میں جینا پڑتا ہے، اس میں تو بعض اوقات جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ بہت اچھا نقطہ ہے۔ تو اس وجہ سے اس طرح سوچنے کی بجائے ہمارے مذہبی لوگوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے یہ احباب ہیں، اسی امت کے افراد ہیں، اگر کسی معاملے میں ان سے کوئی اختلاف ہے تو وہ اختلاف سلیقے سے کیا جائے، ملاقاتیں کی جائیں، بات کی جائے، اپنی بات ان کے سامنے رکھی جائے۔ میں بھی اس بات کا اعتراف کرتا ہوں کہ بعض لوگ اہلیت میں بہت کمی کے ساتھ میدان میں آ جاتے ہیں، انہوں نے کوئی اچھا پس منظر نہیں اپنا تخلیق کیا ہوتا، علوم فنون میں بھی وہ درک نہیں ہوتا ان کو، اور بعض اوقات آ کے بڑی بڑی باتیں کر ڈالتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو توجہ دلانا، ان کو ذمہ داری کا احساس دلانا، یہ علماء کا بھی کام ہے اور ہر مسلمان کا کام ہے جس کو بھی اس کا شعور ہو۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ انسانیت کی سطح پر بھی ہر شخص کو یہ توجہ دلانی چاہیے کہ وہ کسی موضوع پر زبان کھولتا ہے تو اس کے لیے تیاری کر لے، اس کو اچھی طرح سمجھ لے، اس کا کوئی پس منظر ہونا چاہیے، اس علم سے واقفیت ہونی چاہیے۔ جس طرح کہ کسی آدمی کو لوگوں کی صحت کے بارے میں گفتگو کرنی ہے تو اسے سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے، اس سے بڑا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دین تو اس سے بھی زیادہ اہم بات ہے۔ تو یہ اپنی جگہ بڑی نصیحت کی باتیں ہیں، لیکن یہ کرنی کیسے ہیں؟